جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم شامل کیا کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ انٹیریئر میں بعض ایسی چھوٹی چھوٹی مساجد ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے پنج وقتہ نماز تو نہیں ہوتی، نماز پنجگانہ، تو پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا وہاں جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے اور جمعے کے لیے کیا ضروری ہے، مطلب تعداد، نمازیوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، انعقاد جمعہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں باقاعدہ 5 وقتہ جماعت ہوتی ہو، اچھا، بالکل ہو جائے گا۔ اور جمعے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہوں، 3 مختلف، ورنہ جمعہ قائم نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہوتی ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہونے چاہیے۔ ٹھیک۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے پاس بس گھر کی وارثی میں پیسے ملے ہیں، تو ہم نے ایک پلاٹ خریدا اور 20 لاکھ روپے ہم نے سیونگ میں رکھ دیا نا، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ سیونگ والا یہ وہ نہیں ہوتا نا، یعنی سود میں نہیں آتا نا۔ ہمیں اسی بات کی پریشانی ہے کیونکہ کہیں کاروبار میں نہیں لگا سکتے۔ میرا میاں بہت سادہ آدمی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جو بھی لے گا تو پھر واپس نہیں دے گا، تو اس کے بارے میں ہم زکوٰۃ کے لیے پوچھنا، یہ ایک پلاٹ ہے اور ایک 20 لاکھ روپیہ ہے، تو اس کے بارے میں زکوٰۃ کا ذرا بتائیں۔ اور یہ سارے جی ضرور، آج بہت مشکل سے کال ملی ہے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی صاحب کیا؟ جی بہن، دیکھیں پلاٹ کس مقصد کے لیا ہے پہلے وہ دیکھا جائے گا۔ اگر آپ نے سیونگ پرپس سے لیا ہے، انویسٹمنٹ پرپس سے، یعنی آپ یہ چاہتی ہیں بعد میں بیچ کے نفع کمائے، تو مال تجارت ہے، اس پر سال بہ سال اس کی کرنٹ ویلیو پر زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ دوسرا، سیونگ وغیرہ کے اندر اگر آپ نے اس طرح کا پیسہ رکھوایا ہے کہ صرف کوئی کاروباری معاہدہ نہیں ہے، رکھوا دیا اور پر منتھ یا سالانہ آپ کو نفع ملے گا، تو یہ بالکل خالصتاً سود ہے، اس سے بچیں۔ اگر آپ کا یہ عذر تسلیم کر لیا جائے کہ کاروبار میں اس میں انویسٹمنٹ میں دھوکے کا نقصان ہے، خدشہ ہے، اور ہم اس کو سود کے اندر لگا دیں، ہمارے لیے جائز ہو جائے، تو پھر گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کے ساتھ بھی عذر ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایک عورت جسم فروشی کرتی ہے، وہ بھی کہتی ہے میں کھاؤں کہاں سے۔ یہ آزار شریعت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کسی اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں، پروفٹ کم ہوگا، لیکن چونکہ وہ مضاربہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک تجارتی معاہدے کے تحت ہوتا ہے، اس کو پروفٹ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہوگا، اور اس 20 لاکھ پر آپ پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی، وہ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہے، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی میرے بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو میری والدہ ہیں وہ ہے نا نماز سے پہلے جو ہے پڑھ لیتی ہیں، نماز نا اذان سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہیں، تو کیا ان کی نماز جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ جی صاحب کیا کہیے؟ اذان، نماز کا تعلق وقت سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ مسجد میں اذان ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد میں جب جماعت قائم ہو اس کے لیے اذان سنت موقدہ ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے اذان سنت موقدہ نہیں ہے۔ افضل یہ کہا ہے کہ مسجد کی اذان کا انتظار کر لیں، اس کے بعد کر لیں، لیکن اگر گھر کی خواتین وقت ہو جانے پر اذان سے پہلے ادا کریں گی، بلا کراہت ان کی نماز جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے کالرز، آپ کے سوالات کو بھی لیں گے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ اتنے عرصے کا گیپ صحیح ہے آیا؟ جی میری بہن، سوال ذرا دوہرا دیجیے گا، آپ کی ابھی آواز آئی ہے۔ جی، میرے بیٹے کا نکاح ہو گیا ہے، جی میرے بھائی نے 2 سال کا وقفہ دیا ہے، اچھا، تو یہ 5 جنوری کو 2 سال مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد بھی وہ رخصتی نہیں دے رہے ہیں نا، تو اتنا عرصہ جو ہے یہ نکاح جو ہے صحیح ہے آیا کیا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ جی مصطفیٰ کیا فرمائیں؟ جی، نکاح ہو جانے کے بعد چاہے 50 سال رخصتی نہ ہو، نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بلا ضرورت بچی کو گھر میں بٹھانا یہ بھی بالکل غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فوراً سے پیشتر رخصتی کریں، بچی کو اس طرح نکاح کے بعد گھر میں بٹھانا مناسب نہیں ہے، لیکن نکاح باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ اچھا کال ہمارے ساتھ نہیں ہے اس وقت۔ اچھا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کوئی مسافر ہے، کتنی مسافت پر اس کے لیے نماز قصر جو ہے وہ ہو جاتی ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالی۔ جی ہاں، مسافر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ لگاتار کنٹینیوسلی 92 کلومیٹرز دور تک جائے گا۔ تو جیسے یہ 2 شرطیں جمع ہوں گی، شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی مسافر ہے اور وہ قصر نماز ادا کرے گا آگے۔ لیکن اور اس میں کیا قید ہے؟ ایک تو 92 کلومیٹر دور، اس سے کم ہو تو قصر نہیں ہوگی، پھر شہر کی حدود سے باہر نکلنا، اگر کراچی میں 100 کلومیٹر گھومتا رہا تو مسافر نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ کہ لگاتار ارادہ ہو۔ اگر ایسا ہے کہ 60 کلومیٹر جا کے پھر ویٹ کرے گا، رہے گا 1-2 دن اور پھر آگے جائے گا، تو یہ دونوں ملیں گے نہیں، بلکہ 60 کلومیٹر شمار ہوگا، اور یہ قصر سے کم ہے، مسافت قصر سے، تو لہٰذا یہاں پر پوری نماز ہوگی۔ تو یہ 2 شرطیں جمع ہوں پھر مسافر ہے۔ ٹھیک ہے،
कॉलर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन सवाल बताइए। मुझे मुफ्ती साहब से सवाल ये करना है, मैं मतलब कुरान पाक का जैसे बेटियों की शादियां होती है तो शादी से पहले बेटियों का निशरा करवाया जाता है, कुरान पाक की जो सूरतें पढ़वाई जाती हैं। मैंने अपनी बेटी की अभी शादी करी और मैं वो निशरा करवाना भूल गई, तो क्या ये जरूरी था या फिर नहीं करवाया तो बाद में करवाएं? मतलब इसके हवाले से कोई मुझे ना जवाब चाहिए था। तो मैं जरा बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बहुत सों का सवाल होगा जो आपने कर दिया। जी मुझे क्या फरमाते? रिश्ता करवाते जी क्या कहते हैं उसको, रिश्ता? जी जी। अच्छा, ये बिल्कुल सब बिदअतें हैं, खुराफात हैं, बिल्कुल इनको घरों से ख़त्म करना वाजिब है। कोई इसकी शरई हैसियत नहीं है। हाँ, वैसे ही आप कुरान पाक पढ़ें, सूरत दम करें, बच्ची पढ़े, वो अलग बात है, लेकिन शादी के साथ एक बाकायदा रस्म बना लेना और इस तरह उसको अदा करना कि आगे आने वाली नस्लें उसको दीन का हिस्सा समझने लगे, ये समझ ले दीन की तबाही है। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, खुदारा कुछ सोचें आप। असले दीन की तरफ हम तवज्जो नहीं करते, उसको सीखते नहीं हैं। इन नई चीज़ों पे कितनी तशवीश है। मेरी बहन तशवीश कर रही है, बुरा नहीं है कि चले वो तो एक आ गया ना खदशा ज़हन के अंदर, मैं आप पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सोच दे रहा हूँ कि हर नई चीज़ हमें अट्रैक्शन भी उसमें महसूस होती है और हम उसको पाबंदी से इख्तियार भी करते हैं और छुट जाए तो अफसोस भी करते हैं, खौफ में भी मुब्तला हो जाते हैं। और जो सही चीज़ें कुरान हदीस ने बयान की हैं उस पर तवज्जो ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल बिदअत है। इसको ख़त्म करें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस बच्ची को आप अच्छा तरबियत करें, लाख सूरतें सिखा लें। अगर वो बद अखलाक है, गुस्सीली है, शौहर का अदब नहीं करती, तो ये सूरतें उसको क्या तब्दील कर देंगे उसकी जिबल्लत को, जाके वही करेगी कारनामे। आज जो इतने ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, हर तीसरा निकाह के बाद तलाक़ है हज़रत। इतने निकाह हमारे पास फतवे आ रहे हैं, निकाह क्या वो तलाक़ के आ रहे हैं, तो क्या उनको कुरान की साए में नहीं रुखसत किया गया, दुआएं नहीं दी गई, सबसे सब कुछ करवाया गया, लेकिन जब तक तरबियत ना हो कुछ नहीं होता। उसकी तरफ तवज्जो करें, इन चीज़ों को छोड़ दें। बहुत अच्छी बात। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि मैं अल्लाह ताला के नाम है जो 100 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ, उसमें एक नाम या जब्बार या अल्लाह भी है, तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम ये बगैर इजाज़त के नाम पढ़ती हो, इसलिए तुम पे परेशानियाँ भी बहुत हैं और तुम बीमार भी बहुत रहती हो। तो आया मुफ्ती साहब से ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मैं बगैर इजाज़त के अल्लाह ताला के नाम पढ़ सकती हूँ? नाम बता दूँ आपको? बस सही। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। मैं ये पूछना चाहूँगा, रोजे की हालत में अगर आँख का ऑपरेशन हुआ हो तो फिर उसको ड्रॉप डालने पड़ते हैं 2-2, 4-4 घंटे से, तो वो जायज़ होंगे? ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवाल को। बहुत शुक्रिया। जी साहब क्या कहिएगा? जी, ये खातून जो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम ज़िक्र कर रही हैं, इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नबी करीम ने ख़ुद इनके पढ़ने की तरगीब दी है, बल्कि जो ये कह रहे हैं कि ये परेशानियां और बीमारियां इनकी वजह से आई हैं, क्योंकि ये बिला दलील शरई है। तो याद रखें, जब आप ये कहते हैं कि ये हलाल है, हराम है, ऐसा है, वैसा है, उसका ताल्लुक़ दीन से हो, तो आप एक फ़तवा दे रहे हैं। और फतवे का मतलब होता है ये कहना कि ये अल्लाह और रसूल का हुक्म है, और जब वो अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं है तो आप अल्लाह रसूल की तरफ झूठ मंसूब करने वाले हो गए। कुरान कहता है कि उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की तरफ उस बात को मंसूब करे जो अल्लाह ने नहीं कही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी तरफ जानबूझकर झूठ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और रहमत कौनैन फरमाते हैं जो बग़ैर इल्म के फतवा दे उस पर ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्ते लानत करते हैं। ये तमाम वईदें इन लोगों के लिए जिन्होंने इन खातून को इस तरह किया। या जब्बार अल्लाह का नाम है, उसका माना जबर करने वाला है, वो भी कुफ़ार के ऊपर, जालिमों पर। कोई फी नफ्सी नाम कोई बुरा कोई है कि साइड इफ़ेक्ट डालेगा, और नाम रखे जाते हैं अब्दुल जब्बार। अच्छी चीज़ के कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लिहाजा आप पुरसुकून रह के पढ़ें। इसमें इजाज़त भी दरकार नहीं, जब आपके नबी ने इजाज़त दे दी तो कौन इजाज़त देगा। सही बात। तो इसलिए आप पढ़ सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। रोज़े की हालत में ये आँखों में ड्रॉप डालना ये मुख्तलफ ही मसला है, हम इसको मना करते हैं, लेकिन बाज़ उलमा इसकी इजाज़त भी देते हैं। और जब मसला मुख्तलफ ही हो जाए तो आप किसी ऐसे मुफ्ती साहब से फतवा ले लें जो इसकी इजाज़त देते हों, तो आपके लिए बिल्कुल जायज़ होगा, आप डाल सकते हैं, इस पर रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। क्या बात। दो कॉलर्स हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, सवाल बताइएगा। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसे खोला हुई है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम ही कोई नहीं है, और उसके 3 बच्चे हैं, वो स्कूल में जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो खा उसे फितराना देना जायज़ है या उसके अलावा ज़कात खराज भी उसे लग सकती है? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा? देखिए, ज़कात ये फितराना देने के लिए किसी के हालात का अबतर होना दलील नहीं है, बल्कि माल की मिक़दार होना या ना होना है।
اگر ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی یہ بھی نہیں ہے، اتنا کیش جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، یا اتنا مال تجارت اتنی مالیت کا نہیں ہے، یا ان میں سے تھوڑا تھوڑا ہو سب ملا کے 52.5 تولہ چاندی تک نہ پہنچ پائیں۔ اس کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زیادہ گھر میں اتنا سامان نہ ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ حاجت اصلیہ اسے کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی کے ضروری سامان۔ اس کے علاوہ ڈیکوریشن پیسز ہیں، پرانے سوٹ پڑے ہوئے ہیں، جوتے پڑے ہوئے ہیں، ان کی مالیت ملاؤ، اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو پھر یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہیں۔ اگر یہ نصاب کمپلیٹ ہے کسی بھی طریقے سے تو نہیں لے سکتی ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر بالکل لے سکتی ہیں۔ تو حالات کو نہ دیکھیں بلکہ یہ تھوڑا سا تحقیق کر لیں کہ وہ مالکہ نصاب نہ ہو، بس نہیں ہے تو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ سر مجھے پوچھنا تھا، بچوں کی نا انشورنس کروائیے داؤد فیملی تکفل سے، تو کیا یہ انشورنس کروانا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصعب۔ دیکھیں، تکافل جو اسلامک انشورنس کہلاتی ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی شرعی ایڈوائزر باقاعدہ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ موجود ہے، اس کی روشنی میں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور تمام کلوزز جو ہیں، جتنے بھی جملے لکھے ہوئے ہیں، کنڈیشن ہیں، شرائط ہیں، یہ سب اسلامک لاز یا اسلامی قوانین کے مطابق ہیں، تو بالکل آپ کروا سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام انشورنس ہوتی ہے اس کو ہم منع کرتے ہیں، اس میں جوئے کا عنصر ضرور شامل ہوتا ہے، اس کی گنجائش دیکھیں۔ لیکن تکافل کا لفظ کا ہے غالباً، تو اگر اسلامی تکافل ہے تو پھر بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، پھر سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرضہ ادھار لیا ہو اور کچھ عرصہ گزر جائے اور اس کا پتہ اور نمبر نہ ہو آپ کے پاس، تو اس صورت میں قرضے کی ادائیگی کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی جناب، ضرور شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس کی امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھیں، جب کبھی ملے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو آپ آخرت میں بری ذمہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے یا معلوم مفقود الخبر مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ہاں، کبھی وہ واپس پلٹ کر آ گیا تو بہرحال اس کو دینا ہوگا، ورنہ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اس سے اب شادیاں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر گولڈ بہت مہنگا ہے، تو آرٹیفیشل گولڈ اس پر سونے کا وہ کروا کے دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سوال یہ آیا کہ کیا یہ دھوکے بازی میں شمار کیا جائے گا؟ چونکہ ظاہر ہے اب لوگوں کی استطاعت تو ہے نہیں، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ مطلب اگر اس کو سونا کہہ کر دے رہے ہیں تو دھوکے بازی ہوگی، لیکن میرے خیال میں عورتوں کی باریک نظریں سونار سے زیادہ تیز ہوتی ہیں، یہ پہچان لیتی ہیں فوراً کہ آرٹیفیشل ہے کہ نہیں۔ سامنے والا بھی یہ کارنامہ کر رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ کہتا ہے کرنے دو، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اگر نہیں معلوم اور آپ اس کو سونا کہہ کر دے رہے ہیں تو پھر تو ایک نا دھوکہ اور جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اگر وہ نہیں جانتے اور آپ اس طرح کر کے دے رہے ہیں پھر غلط ہے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بعد میں جب اس قسم کے دھوکے منکشف ہو جاتے ہیں تو بچی کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ وقتی طور پہ دکھاوے کے لیے آپ نے ایسا کر لیا اور اپنے ایک جرم کو چھپا لیا، لیکن بعد میں جرم کی سزا بچی کو ملے، یہ مناسب نہیں۔ کہہ دیں ہماری استطاعت نہیں ہے بھائی، ہم اس طریقے سے دے رہے ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایسا کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہت اچھا، دو کالرز ہیں مزید ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی رئیس بھائی، میرا سوال ہے کہ نا ابھی چند دن پہلے نا 15 دن پہلے ہوئے، میرے بھائی کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا جا طلاق طلاق طلاق۔ اب یہ مسئلہ ہے تو ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی، بڑے پریشان۔ جی جی ضرور شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میرا سوال یہ ہے سر کہ جو ہم بچپن میں اگر کوئی چیز لی ہے شاپ سے ادھار لے لی، تو اب ہمیں وہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں سے لی یا کتنی لی، کس طرح لی، تو اس کا ادھار کا ہم پہ کیا حکم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ادا کیا جائے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی میں طلاق کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس میں کافی پیچیدگیاں ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، واٹس ایپ پہ مجھے یہ بھیج دیں، تو اس کا ریٹن فتویٰ میں آپ کو دے دوں گا، کیونکہ اس میں تفصیل ہے، اس میں پوچھنا پڑے گا فریقین سے۔ اگر میں اس کا جواب دے دوں گا تو بعض اوقات سائل کیا کرتا ہے کہ جو صورت اصل ہوتی ہے اس کو چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ والی صورت میری فیور میں نکل رہی ہے، اسی کو لے لیتا ہوں، اور اس میں ہم حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو بھی یہ لکھ کر بھیجیں گے تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اور اگر بچپن میں ادھار لیا تھا، قرضہ لیا، جیسے بھی کویسچن آیا ادھار لے لیا، یاد نہیں ہے،
تو نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. اب اگر رقم بھی یاد نہیں ہے تو دل سے تحری کریں, غور کریں کتنا ہوگا, 100 200 300, جہاں دل مطمئن ہو جائے اتنا پیسہ صدقہ کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو راضی کر دے گا. ٹھیک ہے, ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال بتائیے. آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز ذرا بند کر دیں, بڑی حضرت سوال یہ ہے ہمارا. جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. حضرت سوال یہ ہے ہمارا کہ ہم نے ایک جگہ بیچی ہے تقریباً 3 مہینے پہلے, اور رمضان سے کچھ دن پہلے ہم نے نئی جگہ لے لی. کیا ان پیسوں پہ زکوٰۃ ہوگی حضرت؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. جی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں پرانی, اگر تو ان کا زکوٰۃ کا سال چل رہا تھا فرض کر لیں, اور جب پرانی بیچی تو زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا, تو جو بیچی تھی اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب اگر سال پورا نہیں ہوا تھا اور نئی خرید لی مثال کے طور پہ, تو وہ کس مقصد کے لیے خریدی ہے یہ دیکھی جائے گی. اگر تجارت کی نیت سے ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر ہوگی, چاہے ایک دن پہلے خریدی ہو. اور اگر سال پورا ہونے کے بعد خریدی ہے تو چاہے تجارت کی ہو نہ ہو, اس پر ابھی نہیں ہوگی کہ اگلے سال کاؤنٹ کریں گے. تو بہرحال ابھی جو زمین لی ہے اگر سال سے پہلے لی ہے اور تجارت کے لیے لی ہے تو سال پورا ہونے پہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی, یا پہلے سے سال چل رہا تھا اور یہ فوراً لی, ایک دن پہلے لی اس پہ, اور تجارت کی نیت سے ہوگی. تجارت کی نیت سے تو نہیں ہے. اور اگر یہ اگلے سال میں شامل ہوگی, پہلا سال پورا ہو چکا ہے, تو اگلے سال اس کا حساب ہوگا, پیچھے کو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے اور رہنمائی فرمائی. ہمارے بہت سے کالر شامل ہو گئے اور بہت سے رہ گئے. انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا سلسلہ, انشاءاللہ انتہائے رمضان تک آپ اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس میں. مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے جوابات یہاں سے براہ راست دیے جاتے ہیں.